بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کے سبق میں ہم املا پڑھنے والے ہیں۔ املا سے مراد یہ ہے کس طرح ہم لفظ کو لکھیں گے، جس طرح بھی ہو لیکن صحیح لکھنا ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں، یہ وہ مثالیں ہیں، وہ الفاظ ہیں کہ جس سے ہم مؤنث کو مخاطب کرتے ہیں۔ یعنی تأخذین، آپ اٹھاتی ہیں، تفتحین، آپ کھولتی ہیں، تقرئین، آپ پڑھتی ہیں، تغلقین، آپ بند کرتی ہیں، الباب، دروازے کو، تغلقین الباب، آپ دروازے کو بند کرتی ہیں۔ اس کے شروع میں ہم نے جس طرح سابقہ لیکچر میں پڑھا، ہم انتی لگاتے ہیں۔ انتی کا ترجمہ ہے آپ، انتی لگا دیا کریں اس کے شروع میں اور اس کا ترجمہ سیکھ لیں تو آپ جملے بنا سکتے ہیں۔ انتی تأخذین، آپ اٹھاتی ہیں، الکتاب، کتاب کو، آپ کتاب کو اٹھاتی ہیں۔ انتی تفتحین الباب، آپ دروازہ کھولتی ہیں۔ انتی تقرئین الکتاب، آپ کتاب کو پڑھتی ہیں۔ انتی تغلقین الباب، آپ دروازے کو بند کرتی ہیں۔ انتی تقومین من مکانکی، آپ اپنی جگہ سے اٹھتی ہیں۔ انتی تمشین، آپ چلتی ہیں، الی کے معنی ہے طرف، الی الباب، دروازے کی طرف، آپ چلتی ہیں، الی الباب، دروازے کی طرف۔ انتی تخرجین، آپ نکلتی ہیں۔ انتی تذهبین، آپ جا رہی ہیں۔ دیکھیے جناب، یہاں پر جس طرح تأخذین مخاطب کے لیے ہے، اگر سامنے والا مذکر ہے تو آپ تمام صیغوں کو اس طرح بنا لیں۔ انت تأخذ الکتاب، انت، انتی نہیں ہوگا، انتا ہوگا، مذکر ہے۔ انت تأخذ الکتاب، آپ کتاب کو اٹھاتے ہیں۔ انت تفتح الکتاب، آپ کتاب کو کھولتے ہیں۔ انت تقرأ الکتاب، آپ کتاب کو پڑھتے ہیں۔ انت تغلق الباب، آپ دروازے کو بند کرتے ہیں۔ انت تقوم، آپ اٹھتے ہیں، من مکانک، اپنی جگہ سے۔ انت تمشی، مشا یمشی، انت تمشی الی الباب، دروازے کی۔ انت تخرج، آپ نکلتے ہیں۔ انت تذهب، آپ جاتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم نے دونوں مخاطب کے صیغے سیکھ لیے، مؤنث کے لیے اور مذکر کے لیے۔ اسی طرح بعد میں ہے مکۃ المکرمہ، یضع، وہ رکھتا ہے، وہ ایک آدمی رکھتا ہے۔ اضع، میں رکھتا ہوں۔ اضع القلم، میں قلم کو رکھتا ہوں۔ اور آپ عورت، آپ رکھتی ہیں، کس طرح پڑھیں گے؟ تضعین، تضعین، آپ رکھتی ہیں، القلم، قلم کو۔ تو اسی طرح ہم جتنا بھی سیکھ لیں، ضروری ہے اس کی پریکٹس کی جائے، ضروری ہے اس طرح کی مثالیں لکھی جائیں تاکہ ہمیں سبق یاد ہو اور ہمیں عربی آتی رہے۔ اسی سبق میں جملے بیان ہوئے ہیں۔ مصنف رحمہ اللہ نے جملے بنا کر دکھائے کہ اس طرح کے جملے ہمیں بھی بنانا چاہیے۔ مثلا تقول، وہ کہتی ہیں، وہ کون ہے؟ سعیدۃ، تقول سعیدۃ، سعیدہ کہتی ہے۔ اسی کو آپ مذکر بنا دیں ہاتھوں ہاتھ، یقول سعید، سعید کہتا ہے۔ دیکھو یہاں پر یا آ گیا مذکر کے لیے اور یہاں پر تا ہے، یہاں پر تقول، یہ مؤنث کے لیے۔ یقول سعید، سعید کہتا ہے۔ تقول سعیدۃ، سعیدہ کہتی ہیں، لحمیدۃ، حمیدہ کو۔ ماذا تأکلین، ماذا تأکلین، کیا کھا رہی ہو؟ کیا، ماذا کا ترجمہ ہے کیا، کیا تأکلین، کھا رہی ہو۔ اسی کو آپ مذکر بنا دیں، ماذا تأکل، کیا کھا رہے ہو۔ تو مذکر کے لیے بھی سیکھ لیں، مؤنث کی مثالیں مذکر کی مثالیں میں کنورٹ کریں اور اس کو تحویل کریں تاکہ ہمیں دونوں چیزیں یاد ہوتی رہیں۔ تقول سعیدۃ لحمیدہ ماذا تأکلین، کیا کھا رہی ہو؟ فتقول حمیدۃ، تو حمیدہ کہتی ہے، انا آکل، انا آکل التفاحۃ،
میں کھا رہی ہوں، التفاحۃ سیب، میں سیب کھا رہی ہوں۔ فتسأل سعیدۃ، پھر سعیدہ پوچھتی ہیں، تسأل اس میں تا ہے اس لیے یہ مؤنث ہے، اگر ہم یہاں پر مذکر چاہیں فیسأل سعید، فیسأل یا آئے گا جس طرح یہاں پر ہے یقول میں، فیسأل سعیدۃ تو سعیدہ پوچھتی ہیں، فتسأل سعیدۃ هل التفاحۃ کیا سیب حلوۃ میٹھا ہے، کیا سیب میٹھا ہے، حلوہ کا مطلب کیا ہے، میٹھا، کیا سیب میٹھا ہے، هل التفاحۃ کیا سیب حلوۃ میٹھا ہے، فتجیب تو وہ جواب دیتی ہیں، حمیدہ جواب دیتی ہیں، نعم جی ہاں، التفاحۃ سیب جو ہے حلوۃ میٹھا ہے، سیب میٹھا ہے، کلیھا آپ بھی کھائیں، کلی ہم نے وہاں پر پڑھا تھا خذی افتحی، جہاں پر حکم دیا جاتا ہے وہاں پر فعل کی شکل امر میں جاتی ہے تو مختلف ہو جاتی ہے، یہ اس طرح ہے کلی، کلی ہا مطلب سیب، ہا کا مطلب سیب، کلی ہا کھائیں سیب، یا اختی اے میری بہن۔ اچھا مؤنث کا ہو گیا، اب ہم ذرا مذکر کا کر لیں، جمیل ولد، جمیل لڑکا ہے، عاقل عقل رکھنے والا، ذہین، ہم نے پڑھا تھا صفت موصوف کو، یعنی جمیل کیا ہے، وہ لڑکا ہے اور وہ عاقل ہے، یہ صفت ہے، ہم نے پڑھا تھا وہاں پر قلم جمیل، قلم جمیل قلم خوبصورت، تو وہ صفت بیان ہو رہی ہے، جمیل ولد عاقل، جمیل لڑکا عقل مند ہے، ہوا جالس وہ بیٹھا ہوا ہے، فی بیتہ اپنے گھر میں، یسمع صوت الجرس وہ سنتا ہے گھنٹی کی آواز، الجرس کا مطلب کیا ہے، گھنٹی، یسمع وہ سنتا ہے، وہ دیکھو یا ہے، یا کس کے لیے آتا ہے، مذکر کے لیے، یسمع وہ جمیل سنتا ہے، صوت الجرس گھنٹی کی آواز، فیفتح الباب تو وہ دروازہ کھولتا ہے، ویرا وہ دیکھتا ہے، ضیفا مہمان، عند الباب دروازے کے پاس، ہم نے عندہ بھی پڑھا تھا آپ کو یاد ہوگا، عندہ کا مطلب کیا ہے، پاس اور قریب، تو وہ دیکھتا ہے کہ دروازے کے پاس مہمان ہے، فیقول تو وہ کہتا ہے، لہو اس کو، اہلا وسہلا یا اخی الکریم اے میرے بھائی خوش آمدید، خوش آمدید، ادخل داخل ہو جاؤ، فی الغرفتی کمرے میں، وجلس اور بیٹھ جاؤ، علی الکرسی کرسی پر، ہم نے علی بھی پڑھا تھا آپ کو یاد ہوگا، ہم نے فی بھی پڑھا تھا، کسی چیز میں کسی چیز کا بتانا فی سے، اور کسی چیز کے اوپر کا بتانا علی ان، وجلس علی الکرسی کرسی پر بیٹھو، انا مسرور میں بہت خوش ہوں، بقدومک کہ آپ ہمارے پاس آئے، آپ کے آنے پر بڑا میں خوش ہوں۔ امید ہے یہ سبق آپ حضرات کو یاد آ گیا ہوگا اور اس میں پریکٹس ہو گئی تمام ان چیزوں کی جو ہم نے پہلے پڑھی ہیں، لہٰذا بار بار سنیے گا اور اس طرح کے جملے ضرور بنائیں، آپس میں پریکٹس تکلم ضرور کریں، جس سے ہماری زبانوں کی گرہ کھلیں گی اور عربی آئے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔